اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتن کنایتن ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور انہیں یاد کر لو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو عقد نکاح کو جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور علم والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں 235 نمبر میں پیغام نکاح ابن خطیر کی تفسیر میں ہے، مطلب یہ ہے کہ شرائط کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریق پر عدت کے اندر کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مثلا یوں کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا جوڑا ابھی ملا دے، انشاءاللہ تعالی میں تیرے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس عورت سے جسے طلاق بائن مل چکی ہو عدت کے اندر ایسے مہم الفاظ کہنا بھی جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ جبکہ ان کے خاوند ابو عمر بن حفص نے آخری تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبر کر دینا۔ عدت کا زمانہ حضرت ابن ام مکتوم کے ہاں گزار لو۔ جب حضرت فاطمہ نے عدت نکل جانے کے بعد حضور کو اطلاع دی تو آپ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کا مانگا تھا نکاح کرا دیا۔ ہاں رجی طلاق کی عدت کے زمانے میں بجز اس کے خاوند کے کسی کے بھی حق نہیں کہ وہ اشارتن کنایا بھی اپنی رغبت ظاہر کرے۔ یہ فرمان کہ تم اپنے نفس میں چھپاؤ یعنی منگنی کی خواہش ایک جگہ ارشاد ہے، تیرا رب ان کے سینوں میں پوشیدہ کو ظاہر باتوں کو جانتا ہے، دوسری جگہ تمام باطل اور ظاہر کا جاننے والا، پس اللہ تعالیٰ نے جو بھی جانتا ہے کہ تم اپنے دلوں میں ضرور ذکر کرو گے۔ اس واسطے اس نے تنگی ہٹا دی، لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو یعنی زناکاری سے بچو۔ ان سے یوں نہ کہو کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی وغیرہ۔ عدت میں ایسے الفاظ کا کہنا حلال نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور پر عدت میں نکاح کر لے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا اظہار کرے۔ بس یہ سب اقوال آیات کے عموم میں آ سکتے ہیں، اس لیے فرمان ہوا کہ مگر یہ تم ان سے اچھی بات کرو، مثلا ولی سے کہہ دیا کہ جلدی نہ کرنا، عدت گزر جانے کی مجھے بھی خبر کرنا، جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح منعقد نہ کیا کرو۔ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں، اگر کسی نے کر لیا اور خود دخول بھی ہو گیا تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب آیا عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزر جانے کے بعد نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، جمہور تو کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔
اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے گا اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، اور جب اس کے پہلے خاوند کی عدت گزر جائے تو یہ شخص منجملہ اور لوگوں کے اس کے نکاح کا پیغام ڈال سکتا ہے، اور اگر دونوں میں ملاپ بھی ہو گیا جب بھی جدائی کرا دی جائے گی اور پہلے خاوند کی عدت گزار کر پھر اس سے دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی، اور پھر یہ شخص اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ اس فیصلہ کا ماخذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا تو اسے اس کے خلاف سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، جیسے کہ قاتل اپنے مقتول کے ورثہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی اثر روایت کیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو امام صاحب کا یہی تھا، لیکن جدید قول آپ رحمۃ اللہ کی یہی ہے کہ اسے بھی نکاح کرنا حلال ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہی فتویٰ ہے۔ حضرت عمر والا یہ اثر سندن منقطع ہوا ہے، بلکہ حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات سے رجوع کر لیا اور فرمایا کہ مہر ادا کر دے، اور عدت کے بعد یہ دونوں آپس میں اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اس کا لحاظ اور خوف رکھو، اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمان باری کے خلاف بھی نہ آنے دو، ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اس پاک رکھو، ڈر خوف کے حکم کے ساتھ ہی اپنی رحمت کی طمع اور لالچ بھی دلائی، اور فرمایا کہ اللہ العالمین خطاؤں کو بخشنے والا اور حلم اور کرم والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔